الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، جب ایک بچڑے کو معبود بنا لیا سو توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، ایسے کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پس اس نے تم پر رجوع رحمت فرمایا، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 54 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے درگزر کیا اور اے بنی اسرائیل ہمارے یہ احسانات ہیں تم پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید انہیں احسان کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارا سوال لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے رب ذوالجلال میری قوم یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب دی جائے، ایسا ہمیں کوئی ہدایت نامہ دیا جائے کہ جس پر ہم چل کر اپنے آپ کو ہدایت والے بنا سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یکم ذیقعد سے لے کر 30 ذیقعد تک روزانہ اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد جب پہاڑ پہ حاضر ہوئے کتاب وصول کرنے کے لیے لینے کے لیے تو 10 دن مزید وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیام کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد 10 ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی جو الواح ہیں، تختیاں ہیں، وہ عطا فرمائیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب وہاں سے وہ واپس تشریف لائے، اب یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا ہدایت نامہ تھا جو ہم سے وصول کر کے وہ تمہارے لیے لے کے آ رہے تھے، اور تم نے خود انہیں بھیجا۔ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم انتظار کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کا انتظار نہ کیا، اور جو ہی 31واں دن شروع ہوا تو وہاں پر یحییٰ یا موسیٰ بن ظفر جو وہ سامری جادوگر تھا، اس نے اعلان کروا دیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے، اور اب اس بچڑے کی صورت میں جس اللہ کو وہ لینے گئے تھے وہ نعوذ باللہ یہاں پہ آ گیا ہے، اور آؤ اس کی عبادت شروع کر دو۔ اب وہ ظاہر ہے اس کو بڑا سجایا گیا، جتنے زیورات انہوں نے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے وصول کیے تھے وہ سارے زیورات اکٹھے کر کے اس سے اس کو بنایا گیا، اور سورہ طٰہٰ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کی وضاحت کہ اس نے وہ پھر کیسے اس کو بلوایا، وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال دی گئی، پورا اس کی شکل بنائی گئی، اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت 3 گروہ وہاں پہ بن گئے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل توجہ ہے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ان کی تعداد تقریباً روایات میں آتی ہے کہ وہ 12,000 لوگ تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ قائم رہے، اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بت پرستی ہے، اللہ وحدہ لا شریک وہی ہے جن کے پاس ہمارے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔
وہ انہوں نے عبادت سے انکار کر دیا اور بڑا کھل کے انکار کیا، ان کا یہ شرک اور گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسری وہ قوم تھی جنہوں نے اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، دوسرا گروہ وہ تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے نہ عبادت کی اور نہ عبادت کرنے والوں کو برا بھلا کہا، وہ خاموش رہے۔ اب یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ ہے، جس کا حال آج ہمارے ہاں ہوا پڑا ہے کہ حق کو حق نہیں کہہ سکتے، نہ حق کو نہ حق نہیں کہہ سکتے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا بڑے جلال میں آئے، غصے میں آئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 7 الواح تھی، تختیاں تھی تورات شریف کی۔ آپ نے غصے میں جب آئے، جلال میں آئے، تو وہ گر گئیں یا گرا دی گئیں۔ مفسرین نے یہی لفظ لکھا ہے، دونوں میں نے بول دیے ہیں، گر گئیں یا گرا دی گئیں۔ اس کے بعد 6 تختیاں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے غائب فرما دی، ایک تختی صرف آپ کے پاس رہ گئی، باقی تورات کا جو 6 حصے تھے وہ سارے کے سارے غائب کرا دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ اب اس میں کیا کیا تھا یا کیوں ایسا ہوا، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا معاملہ اور کیا حکمت تھی۔ اس پر مفسرین تمام خاموش ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے بلوایا سب کو، تینوں گروہ آ گئے۔ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کافی سخت الفاظ بھی بولے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا، آپ کی داڑھی بھی پکڑی کہ تم نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا جی میں تو برابر تبلیغ کرتا رہا، میں کیا کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قوم کو اکٹھی کرو اور واپس اپنے مالک سے توبہ کرو، وگرنہ تمہارا حال اب جو ہے وہ درگزر والا نہیں ہے۔ اب اس پر قرآن کیا فرماتا ہے، یہ الفاظ پہلے سن لیجیے کہ ہم نے تمہیں کتاب موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے لیے دی، فرقان دیا۔ فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل میں فرق کرے اسے فرقان کہتے ہیں۔ قرآن کے ناموں میں ایک نام فرقان بھی ہے، کتاب قرآن پاک کو فرقان بھی کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ مقصد کیا تھا، لعلکم تہتدون، تمہیں ہدایت مل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور احسان یاد دلوایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے قوم تم نے اس بچھڑے کو معبود بنا کر بہت بڑا ظلم کیا۔ ظلم کیوں ہے؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، دنیا کے اندر سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ باقی سارے مظالم اس کے بعد ہیں، اور سب سے پہلا بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ ہے شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے مالک کی جانب توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنی جانوں کو پھر قتل کرو۔ اب یہ فا یہاں تعقیبیہ ہے گرامر کے لحاظ سے، کیا مطلب کہ تم توبہ کرو، پھر اس کے بعد توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب یہ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے وہ لوگ اپنے آپ کو وہاں پر باندھ لیں اور اپنے دروازوں کی طرف منہ کر لیں، اور اے ہارون علیہ السلام جو آپ کے ساتھ جنہوں نے عبادت نہیں کی، یہ آپ کے اور ان کے قبیلے کے لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ جائیں اور تلواریں لے کر ان کے سر اڑا دیں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب جب انہیں یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ اگر ہماری توبہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے قتل کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ قتل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جیسے وہاں پر قصاص کیا جاتا ہے، تو یہ ایک قسم کا قصاص تھا اس ظلم عظیم کے بدلے۔ اب ظاہر ہے قتل کرنا، ناحق قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن شرک اس سے بھی بڑا جرم۔
شرک جو ہے وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب جب سب وہ اکٹھے ہو گئے اس طرح، تو یہ جو 12,000 لوگ تھے انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی گردنیں اڑائیں۔ تو اب ظاہر ہے جو قاتل جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کو شہید کا درجہ تو نہیں نہ ملتا، تو قاتل تھا، مجرم تھا، اس کو سزا مل گئی بس، اور اس کا گناہ اس سے ہٹ گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس سزا کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو ہم نے تمہارے قتل کو پھر قتل نہیں رہنے دیا، ہم نے تمہیں شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ ان لوگوں کو کس کا درجہ ملا؟ شہادت کا درجہ ملا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر، یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہے، تمہاری توبہ قبول کی۔ اب دیکھیے ضروری تو نہیں کہ ہر بندے کی توبہ قبول ہو جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری توبہ بھی میں نے قبول کی، اور اس کے بعد تمہارے قتل کو میں نے درجہ شہادت عطا کر دیا۔ اب وہی لوگ پہلے مجرم تھے، اب وہ شہید بن گئے۔ فرمایا تم غور کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ قتل کرنا بھی تمہارے رب کے نزدیک تمہارے حق میں بہت بہتر ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا کہ تمہیں اللہ نے غلطی بھی معاف کر دی، اتنا بڑا جرم شرک، اتنا بڑا جرم وہ بھی معاف کر دیا، اور اس کے بعد تمہیں درجہ شہادت بھی دے دیا گیا۔ آج بھی جو شخص مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دیا جائے، تو اسے درجہ شہادت تو نہیں تو ملے گا، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ مرتد قتل ہوا ہے، مرا ہے، اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا، وہ مرتد ہے، اور وہ کیا ہم کہیں گے؟ فتویٰ دیں گے جناب کہ یہ جہنمی ہے۔ لیکن اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ ظاہر ہے وہ پہلے مومن تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اب جب مشرک ہوئے تو کیا ہو گئے؟ مرتد، اور مرتد کی سزا ہی قتل ہوتا ہے۔ اب انہیں قتل کیا جانا، اس کے بعد درجہ شہادت ملنا، یہ رب کی کتنی بڑی نعمت، یہ اس کی کتنی بڑی کرم فرمائی ہے۔ اس پر ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا، بڑا اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا نعمت ہے؟ اللہ نے انہیں قتل کروا دیا تو یہ نعمت ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی شاید کسی کے ذہن میں آئے۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ جی قتل کروا دیا اللہ نے تو یہ کیا نعمت ہوئی، یہ کیا نعمت ہوئی؟ یہ تو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کے بندوں سے قتل کروا دیا، ان کی تو جانیں چلی گئیں، یہ نعمت ہوتی ہے کسی کو قتل کر دینا؟ جی یہ بہت بڑی نعمت تھی، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام تھا کہ مرتد کو قتل کرنے کے بعد درجہ شہادت مل جانا۔ اور دنیا کے درجوں میں نبوت کے بعد صدیقیت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ درجہ شہادت ہے۔ قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کا ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے، اور تیسرا درجہ کس کا ہے؟ شہیدوں کا ہے۔ اب یہ لوگ سارے کے سارے جو وہاں قتل ہوئے وہ کس درجے پہ فائز ہو گئے؟ شہیدوں کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ فرمایا یہ اللہ کا انعام تھا، اس کو یاد کرو۔ فتاب علیکم، اس کے بعد اللہ نے تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ توبہ قبول ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور دنیا میں یہ ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب یہ جملے عام ہیں، سب کے لیے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی بات کس کو سنائی جا رہی ہے؟ ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ 4 دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ ہمارا کیا لگے بنی اسرائیل سے، اور ہمارا کیا تعلق بنی اسرائیل سے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں بنی اسرائیل سے، بلکہ وہ تو آج بھی ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ بات ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ اے امت مسلمہ ذرا غور کرو، جب تم سے گناہ ہوتے ہیں، جب تم سے غلطی ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں یوں نہیں ہوتا کہ جاؤ جیسے اب قتل کر دو، بلکہ تم ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتے ہو، ایک آنسو بہاتے ہو، ہم اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
لیکن تم توبہ بھی نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہی نہیں ہو۔ اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اب مشرکین مکہ کے لیے اتنا بڑا آپشن تھا، وہ سارے مشرک تھے، وہ سارے مشرک تھے، لیکن ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، نہیں، فرمایا آؤ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہارے سب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے شرک سے نکال کر حضور کے مسلمان ہاتھ پہ ہونے کے بعد صحابیت کا درجہ بھی عطا فرما دے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اور شرف تھا، کتنا بڑا شرف تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کرنے والے، شرک کرنے والے، پتھروں کو پوجنے والے اگر آپ کے دست مبارک پر آ کر پڑھ لیتے ہیں یہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ساتھ کیا بن گئے؟ صحابی رسول بن گئے۔ صحابیت کا درجہ کیا کمال درجہ، کیا مقام اور درجہ ہے ان کا۔ فرمایا اے یہ اصل میں براہ راست تو خطاب ان کے لیے تھا، قرآن تو ان کے لیے اترا وہاں پر، کفار مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے براہ راست جو مخاطب ہیں اللہ کے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو وہاں کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ ظاہر ہے پوری کائنات کے لیے ہدایت نامہ ہے، سب کے لیے پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا مالک یہ جو عظیم کلمہ شریف ہے، کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اسی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کو ہمیں اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، کلمہ شریف کے ورد کی کثرت کی ضرورت ہے۔ اور ایک لمحہ آئے گا، یہ یقین ہے ہمارا، ایک لمحہ آتا ہے کہ جب مسلسل انسان اللہ رسول کا اللہ رسول کا اللہ رسول کا ورد کرتا رہتا ہے۔ ظاہر کلمہ توحید تو یہ ہے ہی نہیں، کتابوں میں بھی یہی چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کلمہ توحید، یہ کلمہ توحید نہیں ہے، یہ کلمہ توحید و رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ رسالت ہے۔ لہذا کلمہ ہے پورا، کلمہ توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک تو عیسائی یہودی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈفرینشیٹ کہاں سے ہم ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جاتے ہیں، وہ اہل کتاب رہ جاتے ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پڑھتے ہیں موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ نے فرمایا پوری کائنات کی یونیورسل نبوت، پروفیٹہڈ کس کی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب آفاقی دائمی نبوت ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب کسی اور نبی کا کلمہ نہیں چلے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے وہ کلمہ اپنا نہیں پڑھیں گے، وہ کلمہ یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا ہمیں اسی کلمے کو مضبوط کرنا ہے، اس کلمے کو ہم نے اپنے دل میں اتارنا ہے، اور اس توحید خالص اور رسالت کاملہ اس کو ہم نے اپنے دل میں اتارنا ہے۔ جب یہ اتر جائے گا تو انشاءاللہ جس دل میں اللہ رسول آ کے ڈیرا لگا لے تو پھر وہ کیا عام انسان رہ جاتا ہے؟ ہاں جی، پھر جس دل میں ڈیرا وہ لگا لے، جس دل میں آ کے وہ بیٹھ جائے مالک اور اس کا محبوب جلوہ گر ہو جائے تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتا جی، وہ پھر وہ عظیم لوگ بن جاتے ہیں جن کے ذکر خیر آج بھی دنیا میں زندہ ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ ہمیں کلمہ شریف کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کلمہ ہماری زبانوں سے ہمارے دل کی طرف موو کر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ یہ روشنی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے، جب قبر میں اتریں تو قبر میں بھی یہی روشنی ہمیں وہاں قبر میں روشن کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔